حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ سارا فقر اس ایک حدیث کے اندر ہے۔ مشہور حدیث ہے سیاستہ کی، وہ آپ ذرا سن لیں۔ 3 باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فقر کو بیان کر دیا۔ حضرت امام قشیری فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ میں کہ سارا تصوف ان 3 باتوں میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق کو توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر۔ یہ مشکل کام ہے، کسی کے گھر چل کے معافی کے لیے جانا، جو آپ کے گھر فاتحہ کے لیے نہ آیا ہو آپ اس کے گھر فاتحہ کے لیے جائیں، یہ اپنے آپ کو گرا کر یہ جانے والی بات ہے، یہ مشکل کام ہے۔ سل من قطعک، جو تم سے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے میں اس کو توڑتا ہوں، جو رشتوں کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں۔ اتنی بڑی عجیب بات ہے یہ صلہ رحمی۔ سل من قطعک، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جو تجھ سے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرے تو جوڑنے کی کوشش کر، وہاں اپنے آپ کو گرانا پڑے گا، عجز اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا دوسری بات وَآتِ مَنْ حَرَمَک، جو تجھے کچھ نہ دیا کرے اس کو کچھ نہ کچھ دیا کر۔ جس نے تیرے گھر قربانی کا گوشت نہیں بھی بھیجا تو اسے بھیج دے۔ تم نے اپنے گھر کوئی اچھی چیز پکائی، اگر وہ نہیں بھی بھیجتا تو تم اسے کچھ دو۔ فرمایا جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ فرماتے ہیں یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مٹانے والی۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب اپنے آپ کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے غالباً درس کے اندر، ان حدیث میں جس کو اشارے والی حدیث کہتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر یوں 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 جھک جاتا ہے اللہ اس کو یوں 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 بلند فرما دیتا ہے۔ رب کی خاطر بندے کو معاف فرما دے، رب کی خاطر کسی کے پاس معافی مانگنے کے لیے چلا جائے، رشتہ جوڑنے کے لیے چلا جائے۔ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ اتنا پر اثر ہے کہ ایک بار میں نے غوثیہ مسجد میں وہ بیان کیا تو بعد میں وہاں ایک بزرگ مجھے ملے اور کہنے لگے میں نے جمعے پہ آپ کا بیان سنا، میں اسی دن موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا کے سارے رشتہ داروں سے معافیاں مانگ کے آیا۔ اب دیکھیں روایت کی صحت کا دار و مدار یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہ حدیث کی طرح نہیں ہوتا کہ جس سے آپ حلال و حرام ثابت کریں، لیکن ایک واقعہ ہے کہ کسی بات پر امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں بھائیوں کی ناراضگی ہوگی، اور اس میں جو بظاہر جو معذرت کرنی چاہیے تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کہ انہوں نے امام حسین پاک کو غصہ کر دیا۔ اب وہ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ غصہ ہو گیا بھائی، معذرت کا لفظ بھی انہیں مجبوراً استعمال کر لیا ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بڑے مقبول اللہ کے مقرب لوگ، بلند ترین ہستیاں ہیں جن کے صدقے لوگ جنت میں جائیں۔ تو بظاہر ایسے جس طرح دو بھائی لڑ جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے تو ایک کی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا معذرت کے لیے جاتا ہے۔ اب امام حسین پاک دیر کر رہے تھے، امام حسن پاک آپ بھی وہی معاملہ تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی حسن کے پاس چلے جائیں اور جا کر ان سے معذرت کریں، آپس میں راضی ہو جائیں۔ تو امام حسین نے فرمایا چلا تو جاؤں، نانا جان کی ایک حدیث نہیں جانے دیتی کہ میرے نانا جان نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں، جو پہلے جا کے دوسرے سے معذرت کر کے اس کو راضی کر لے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی حسن سے پہلے جنت میں جاؤں۔ تو یہ بات جب سنی تو امام حسن خود آئے اور آ کر ان کو راضی فرما دیا۔